پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے مزارات ہیں، ان کے دربار ہیں، ان کی چلہ گاہیں ہیں، ان کی آستانے ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے استعمال شدہ کپڑے ہیں، ان کے عصا ہیں، ان کی درسگاہ ہے، ان کی کتابیں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے بیٹھنے یا چلنے یا مزار پر دفن ہونے والی جگہ پر یا چلہ گاہ میں آپ جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ اس کی یہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جب آپ مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے اور اولیاء کے پاس جاتے ہیں، وہاں دعا نہیں کرنی چاہیے، قبول ہوتی ہے نہیں۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ قرآن کا اور قرآن مقدس میں حدیث مبارکہ کا واضح طور پر کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں جہاں انہوں نے قدم بھی رکھے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی دعا کے کوئی خاص اوقات بھی ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے بہت سارے خاص اوقات، دن اور راتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ویسے تو دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ جب دعا کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، مگر دعا کے خاص اوقات میں سے یہ چیز ہے کہ جمعۃ المبارک، بلکہ شب جمعہ سے لے کر جمعۃ المبارک کی شام تک آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک میں عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کے ٹائم میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو رد نہیں ہوتی۔ جیسے کہ جب خطیب یا امام صاحب جو ہیں، بلکہ خطیب صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور دو خطبوں کے درمیان میں انہوں نے وقفہ کیا تو یہ چند لمحات ہیں، چند سیکنڈز ہیں، اس میں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں جب چونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو میری زندگی کے اندر اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ دو خطبوں کے بیچ میں میں نے وہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اگلا جمعہ آنے سے پہلے اسے مسئلہ حل فرما دیا، چاہے وہ میرا تھا یا کسی کا تھا، کسی نے کہا تھا۔ تو یہ میں جب بھی کوئی کسی کو مشکل پیش آتی ہے دو جمعوں کے بیچ میں دعا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ناممکنات بھی اللہ حل فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا صرف مشکل نہیں، ناممکن ہے جو اللہ اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہے تو تب بھی دعا کرے گا اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی اور سحری کی ٹائم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روزہ لگا ہوا ہے تو جب روزے میں آپ تھک جائیں تب بھی دعا کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح جو طاق راتیں ہیں اور ان اوقات اور جگہوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب آپ بیت اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ جب آپ صفا و مروہ کی سعی کریں تو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ وقت بھی اور جگہ بھی ہے۔ اسی طرح جب آپ ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں محبت سے تو جب تک دیکھتے رہیں گے، ایک نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر کئی مرتبہ 100 بار دیکھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 100 حج اور 200 عمروں کا ثواب ہے۔ تو یوں والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتے وقت جو دعا کرو وہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب علماء حقہ کے چہرے کو دیکھو اور تب بھی دعا کرو رد نہیں ہوتی۔ تو یوں ہی وہ لوگ جو قرآن مقدس کو دیکھتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تب بھی ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ اوقات بھی ہیں، جگہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جہاں اللہ جو شعائر اللہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلوں کا متقی ہے۔ تو فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نشانی کیوں ہے؟ وہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہیں۔ جہاں اللہ کی ولیہ کے صرف قدم لگے ہوں، ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں جاتے اور آتے ہوئے دعا کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک ولیہ کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے مزارات ہیں، ان کے دربار ہیں، ان کی چلہ گاہیں ہیں، ان کی آستانے ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے استعمال شدہ کپڑے ہیں، ان کے عصا ہیں، ان کی درسگاہ ہے، ان کی کتابیں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے بیٹھنے یا چلنے یا مزار پر دفن ہونے والی جگہ پر یا چلہ گاہ میں آپ جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ اس کی یہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے
اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جب آپ مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے اور اولیاء کے پاس جاتے ہیں، وہاں دعا نہیں کرنی چاہیے، قبول ہوتی ہے نہیں۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ قرآن کا اور قرآن مقدس میں حدیث مبارکہ کا واضح طور پر کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، جہاں انہوں نے قدم بھی رکھے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جہاں ان کی قمیض بھی پڑی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو چلہ گاہ ہو یا ان کی درس گاہ ہو یا پھر ان کا مزار ہو، وہاں تو بال یقین دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ اوقات اور جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔